والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور ختم المرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں، نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت عزتوں کے لائق معزز محتشم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو بندہ اس دنیا پہ آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، بس جب وقت اجل آ جاتا ہے، کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد نہیں، بس جو اس کا وقت متعین تھا، جتنی زندگی اس کو ودیت کی گئی تھی، جتنی زندگی اللہ نے اس کو دی، اب زندگی اس نے پوری کر دی۔ اب وقت اجل آ گیا تو اس کو بہر صورت اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا، اور کوئی سوئی روح ایسا نہیں ہے جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھا۔ دنیا میں تشریف لانے والے جلیل القدر انبیاء جو اللہ کے منتخب شدہ تھے، موت کا ذائقہ تو انہوں نے بھی چکھا، تو پھر میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ اس دنیا پہ ہمیشہ رہنے والے ہم نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آج کسی کے لیے ہم جمع ہیں تو کل کلام کو کوئی ہمارے لیے جمع ہوگا۔ آج دنیا کے اوپر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اللہ جل شانہ کی توحید کا انکار کیا، کچھ نے جو ہے وہ رسولوں کا انکار کیا، کفار مکہ نے تو آخرت کا انکار کیا، لیکن آج تک دنیا کے اوپر کسی گروہ، کسی جتھے، کسی فرقے نے موت کا انکار نہیں کیا۔ اللہ کا انکار اس لیے کیا کہ اس کو دیکھا نہیں۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے تو کہا کہ ہم اللہ کو اتنی دیر تک نہیں مانیں گے جب تک اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ رسولوں کا انکار اس لیے کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ ہمیں کیسے ہدایت دے۔ اور آخرت کا انکار اس لیے کیا کہ آخرت کو دیکھا نہیں، آخرت کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے سمجھا یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہ جو زندگی ہم گزارے بس یہی سب کچھ ہے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لکھا، بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جب اس دنیا سے جائیں گے تو دوبارہ نہیں اٹھائے۔ آئیے سورہ یاسین کا آخری رکوع دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، مثال اس شخص کی بیان کی کہ جو اپنی خلقت کو بھول گئے۔ نظر میں حارث قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک پوسیدہ ہڈی اٹھا کے لایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام موجود تھے اور حضور کے سامنے اس نے ہڈی کو توڑا۔ اس کے باریک ذرات، باریک سنگریزے زمین پہ گرنے لگے اور حضور سے عرض کرنے لگا کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ جو ہڈیاں جو آپ آخرت کا تصور لے کے آئے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ پوسیدہ ہڈیاں جن کی جو ہے وہ ذرات جو ہے وہ جن کے ذرات خاک میں مل گئے اور ہوا اڑا کے کہاں لے چلی، تو کیا ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اس شخص کی مثال جو اپنی خلقت کو بھول گئے، جس کو ایک باریک ذرے سے، ایک باریک پانی کے قطرے سے تخلیق کیا گیا، تو وہ اپنی خلقت کو بھول گیا کہ جو رب بلکہ شاید قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب آپ اس سے کہہ دیجئے کہ اس کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اس کو اولاً تخلیق فرمایا۔ جب وہ پانی کے باریک ذرے سے حضرت انسان کو تخلیق کرنے پہ قادر ہے تو پھر ان ہڈیوں سے دوبارہ حضرت انسان کو زندہ کرنے پہ کیسے قادر نہیں؟ وہ دوبارہ ان کو ضرور زندہ کرے گا۔ تو دوبارہ اسی وجود کے ساتھ ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور ہم نے جو مختصر زندگی گزارنی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ آج ہم جب دوستی لگاتے ہیں تو ہم دوست اس شخص کو بناتے ہیں جو مشکل وقت میں کام ہے،
ہم کہتے ہیں جب مشکل وقت آئے گا تو یہ دوست میرے کام آئے. آج عدالتوں کچہریوں کے اندر بندہ کہتا ہے کہ وہاں کوئی اپنا بندہ موجود ہونا چاہیے تاکہ جب مشکل وقت آئے تو کام بن جائے. تو اس لیے میرے حضور نے 3 دوستوں کے بارے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں. پہلا دوست وہ ہے جب انسان کے جسم سے اس کی روح پرواز کرتی ہے. اب آپ کے سامنے اگر کوئی شخص بول رہا ہے تو اس کے جسم میں روح موجود ہے، لیکن جیسے روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے انسان مردہ ہو جاتا ہے، وہ بولنے میں قادر نہیں ہے. وہ سال اس کو جہاں جو ہے وہ جس سمت جو ہے الٹ دے وہ اس سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے شہزادے نے کہا خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر آ بیشتر کے بام برائے فلاں باقی نہ مار. کہا کہ اے انسان اچھے اعمال کر دے اور اپنی زندگی کی سانسوں کو غنیمت شمار کر. عام بیشتر کے بام برائے فلاں باقی نہ مار. اس سے بیشتر کے مسجد میں تیرے لیے بھی اعلان ہو آج فلاں بھی چلا گیا. اعلان تو ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اعلان ہو اور پھر تم اس سال کے سامنے بے بس پڑے ہو، پھر تم کیا کہو گے. تو اس لیے پہلا دوست وہ ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کی سانسوں کی مالا ٹوٹتی ہے اس دوست کا تعلق ختم ہو گیا. میرے حضور فرماتے ہیں کہ دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک انسان کے ساتھ جاتا ہے. وہ جنہوں نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی، جو کہتے تھے تیرے بغیر گزارا نہیں، تجھے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ چڑھتا ہے، تجھے دیکھتی ہماری زندگی ہے، تجھے دیکھتی ہم جی رہے ہیں، اگر تجھے نہ دیکھا تو ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی. لیکن کیا ہوا کہ وہ جو یہ دعوے کر رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے جسم پہ مٹی ڈالی. انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور وہ مٹی ڈال کے واپس آ گئے. تو یہ دوسرا دوست ہے جو قبر تک ساتھ گیا، اور جب قبر میں اس کو جب مٹی کے نیچے سپرد کر دیا گیا تو اب یہ واپس آ گئے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ تیسرا دوست وہ ہے جو قبر میں بھی انسان کے ساتھ اترتا ہے. اب وہ دوست کمال کا دوست ہے، وہ دوست بہتر دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ اترے. تو اب آئیے ذرا دیکھیے کہ پہلا دوست جس کے بارے فرمایا کہ اس کا تعلق زندگی تک ہے وہ ہمارا مال ہے. جب انسان کی زندگی ہوتی ہے تو اس کا مال اس کو فائدہ دیتا ہے، مال سے وہ زندگی کی سہولیات کو خرید سکتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی زندگی کی سانسوں کی مالا ٹوٹتی ہے اس کی وراثت ترکے میں بٹ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا مال اس کا نہیں رہتا، وہ تو اس کے ورثاء کا ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء اس مال کو جو ہے وہ تقسیم کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی تدفین بھی کرنی ہے، وہ تو پٹوارے میں لگ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ لینا ہے. اولاد ہو بھائی ہو وہ اپنا حصہ لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے صاحبوں جس مال کو کمانے کے لیے ہم نے شب و روز گزار دی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر سویر تک، ہماری تر و تاز، ہماری جستجو، ہماری محنت، ہم کہتے ہیں بس مال بنا لیں، مال بنا لیں، مال بنا لیں، بس جتنا زیادہ ہوگا. صاحب یہ بات یاد رکھیے گا، صحیح حدیث میں آتا ہے جب بندہ شک میں ماتم میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے جب بندہ 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ، تو ایک فرشتہ آتا ہے اس کی زندگی بھی لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے اور اس کا شکل و صحیح ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے. اب جتنی زندگی ہے اس نے وہ گزارنی، جتنا رزق اس کے مقدر کا لکھا ہوا ہے وہ اتنا اس نے استعمال کرنا. بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے مقدر کا ہے اگر وہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہو تو اللہ تمہیں عطا فرمائے.